یہ مکتوب بھی سید محمود رحمۃ اللہ کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ آدمی کو نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، اور اس بیان میں کہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کے بغیر نجات حاصل ہونا محال ہے۔ اس بیان میں کہ علم و عمل شریعت سے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص طریقہ صوفیہ پر چلنے سے وابستہ ہے۔ عمل شریعت سے حاصل ہوتا ہے اور اخلاص طریقہ صوفیہ پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بیان پر کہ عمل کا اخلاص اولیاء اللہ کو تمام اعمال و افعال و حرکات سکنات میں حاصل ہوتا ہے۔ حق سبحانہ وتعالی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والتحیہ کی شریعت کے سیدھے راستے پر استقامت نصیب فرما کر کامل طور پر اپنی پاک بارگاہ کا گرفتار بنائے۔ آپ کا مکتوب شریف اور محبت نامہ لطیف صادر ہو کر خوشی کا باعث ہوا، اور فقراء کے ساتھ آپ کی محبت کی تمہیدات اور اس بلند مرتبہ گروہ کے ساتھ آپ کا اخلاص واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محبت و اخلاص کو اور زیادہ کرے۔ آپ نے فوائد یعنی پند و نصائح طلب کیے تھے۔ اے میرے مخدوم، انسان کو ابدی نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ علم بھی 2 قسم کا ہے، ایک وہ علم جس سے مقصود عمل ہے، جس کا متکفل ذمہ دار علم فقہ ہے۔ دوسرا علم وہ جس سے مقصود صرف اعتقاد اور دل کا یقین حاصل ہونا ہے، جو علم کلام عقائد کے علم میں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کی صحیح قیاس و عقائد کے موافق تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ ان بزرگان دین کے اتباع کے بغیر نجات حاصل ہونا محال ہے، اور غبال برابر بھی ان کی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام کے ساتھ بھی یقین کے درجے کو پہنچ چکی ہے، اس میں کسی قسم کے اختلاف کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بس اس شخص کے لیے خوشخبری جس کو ان کی پیروی کی توفیق حاصل ان کی تقلید سے مشرف ہوا، اور شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کی مخالفت کی، ان سے منحرف ہو گیا، ان کے اصول سے روگردانی کی، ان کے گروہ سے نکل گیا، لہٰذا وہ لوگ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے آخرت میں اعتباری تعالیٰ اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت اور صحابہ کرام کی افضلیت ان پر پوشیدہ رہی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اور حضرت بطول فاطمہ زہرا کی اولاد کی دوستی سے محروم رہے۔ غرض یہ کہ اس بڑی نیکی سے محروم کر دیے گئے جو اہل سنت والجماعت نے حاصل کی۔ اور تمام صحابہ کرام اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ ان سب میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جو کہ صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ بہت بے قرار ہو گئے تھے کہ کس کو امیر بنائیں، پس انہوں نے آسمان کی چھت کے نیچے ابوبکر صدیق سے بہتر بزرگ کوئی شخص نہ پایا، لہٰذا ان کو اپنا والی بنایا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس بات پر صریح نص ہے کہ تمام صحابہ کرام حضرت صاحب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے پر متفق ہے، بس ان کی افضلیت اس پر اجماع صدور اول میں ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اجماع قطعی ہے جس کا انکار جائز نہیں۔ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، یہ وہ حدیث شریف کی طرف ہے۔ ہاں جی، جس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ بعض عارفوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ستاروں کے مانند قرار دیا، اور لوگ ستاروں سے راستہ کی سمت معلوم کرتے۔ اہل بیت نظام کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے، جس میں اس عمل کی طرف اشارہ کشتی کے سوار کے لیے ستاروں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ کشتی کے سوار کے لیے ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کی رعایت رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے، اور ستاروں کو مد نظر رکھے بغیر نجات ہلاکت سے بچنا قطعی ناممکن ہے۔ دونوں یعنی، اور یہ بات بھی جان لی جائے کہ بلا شبہ بعض صحابہ کرام کے انکار سے تمام صحابہ کرام کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ حضرت خیر البشر رحمۃ اللہ کی صحبت کی فضیلت میں سب صحابہ مشترک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت تمام فضیلتوں اور کمالات سے بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ کوئی سے کرنی رمض جو تمام تابعین میں بہتر ہیں، آثر اور کرنا صحابہ میں کی مرتبہ کو نہیں پہنچے، اور صحبت کی فضیلت کے برابر کوئی چیز نہیں اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام کے بعد کسی کو ایمان کا یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا۔ اور اعمال ایمان پر مرتبہ ہوتے ہیں، یعنی اعمال ایمان کے ثمرات و نتائج ہے، ان کا کمال ایمان کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جو لڑائی جھگڑے مثلا جنگ صفین وغیرہ ان صحابہ کرام کے درمیان واقع وہ سب نیک گمانوں اور کامل حکمتوں پر معمول ہے، وہ نفسانی خواہشات اور جہالت سے صادر نہیں ہوئے تھے، بلکہ اجتہاد و علم کے روح سے تھے۔ اور ان میں سے بعض رات نے اجتہاد میں خطا کی تو اجتہاد میں خطا کرنے والے کے لیے بھی حق سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک درجہ کا ثواب ہے، اور یہی افراد تفرید کے درمیان سیدھا راستہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے، اور یہی زیادہ سلامتی کا طریقہ اور زیادہ مضبوط راستہ ہے۔ غرض ہے کہ علم و عمل دونوں شریعت سے حاصل ہوتے ہیں، اور اخلاص جو کہ علم و عمل کے لیے روح کی طرح ہے، اس کا حاصل ہونا صوفیہ کے طریقے پر چلنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سالک جب تک سیر اللہ قطع نہ کر لے اور سیر فی اللہ حاصل نہ ہو جائے، اخلاص کی عقید سے دور اور مخلص کی کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں، عام مومنوں کو بھی تعامل و تکلف کے ساتھ بعض اعمال میں مجمل طور پر اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جس اخلاص کو ہم بیان کریں وہ تمام اقوال و افعال و حرکات و سنگار میں تکلف اور بناوٹ کے بغیر اخلاص ہے، اور یہ اخلاص آفاقی و انفسی معبودوں کی نفی کرنے پر موقوف ہے جو فنا و بقا کے ساتھ وابستہ ہے اور ولایت خاصہ کی مرتبہ تک پہنچتا ہے۔
جو اخلاص ہیلے و تکلف کا محتاج ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اخلاص میں دوام ہمیشہ کی حاصل ہونے سے جو مرتبہ حق یقین میں ہوتا ہے بے تکلف ہونا ضروری ہے۔ پس اولیاء جو کچھ کرتے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، کیونکہ ان کا نفس حق تعالیٰ پر قربان ہو چکا ہوتا ہے۔ اخلاص حاصل ہونے میں ان کے لیے نیت کا صحیح کرنا ضروری نہیں، ان کی نیت فنا فی اللہ و بقا باللہ سے درست ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلا جو شخص اپنے نفس کا گرفتار ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، خواہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے، اور جب یہ نفس کی گرفتاری سے دور ہو جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی گرفتاری اس کی جگہ قائم ہو جائے تو بے ضرور وہ کچھ کرے گا جو حق سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، خواہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے۔ نیت کا ہونا ضمنی امر میں ضروری ہے، یقین متعین امر میں تعین نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتے اور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دائم اخلاص والا شخص مخلص بفتح اللام ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف کی طرف، الا عبادک، قرآن پاک کی الا عبادک المخلصین، قرآن پاک کی آیت کی طرف۔ اور ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اور صوفیہ کے طریقے سے جو نفع علم و عمل حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ علم کلام و استدلال سے تعلق رکھنے والے علوم کشف ہو جاتے ہیں اور اعمال کے ادا کرنے میں نہایت آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو سست نفس شیطان کی جانب سے واقع ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کشفی کا لفظ بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان فنا و بقا کے مقام تک پہنچ جائے اس وقت جو موانع ہوتے ہیں یعنی ان چیزوں کے جاننے کے وہ دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی موانع ہوتے ہیں۔ جب وہ موانع دور ہوتے ہیں چیزیں بالکل کلی، جیسے آپ کو وہ حجاب ختم ہو گیا تو آپ کو نظر آئے یہ بیگ پڑا یہ فلاں خود بخود نظر آ جائے گا۔ جب تک حجاب ہے تو نظر نہیں آئے گا، جب حجابات دور ہو گئے تو آپ کو نظر آنے لگے۔ تو ان کا جو علم ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے پھر، یعنی ان کو یہ نہیں کوئی اور سنا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے، وہ پھر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے حجابات دور ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ کشفی جو کہا گیا ہے اس سے بعد لوگ کہتے ہیں کشف تو ظنی ہے نا، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ بھئی وہ کشف ظنی اور چیز ہے، اور یہاں پر حقیقت والی بات ہے۔ یہ بات ہے کہ اعمال کی حقیقت کھل جاتی ہے، اشیاء کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ معرفت اسی کو کہتے ہیں۔ معرفت تو یقین کا اعلیٰ درجہ ہے، معرفت تو یقین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ جو انسان کو کوئی چیز کسی سے سن کر یقین حاصل ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی کسی کی دیکھ کر ہو رہا ہو تو الگ بات ہے نا، جس پہ گزر جائے پھر تو الگ بات ہے نا، عقل یقین والی بات۔ اصل میں یہاں پر کشفی والی جو بات ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ایسے لوگ کنفیوز ہو سکتے۔ یہاں کشف سے مراد کسی چیز کا ظاہر ہونا، نظر آنا، معلوم ہو جانا، یہ ہے۔ یہ وہ کشف نہیں ہے جو کہ عام لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور جو مطلب جس میں انسان ظن کرتا ہے۔ یہ اصل میں یہ عین وحی کے مطابق والا کشف ہوتا ہے، یعنی مطلب جیسے وحی سے جو چیز بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول لیتے ہیں۔ قرآن میں جو بتایا گیا وہ نظر آتا ہے، جو حدیث میں بتایا گیا وہ نظر آتا ہے، تو یہ کشف اس زمن میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کا معاملہ بہت اونچا ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ تو یہ جو ہے نا یہ والی بات جو جب ہو جاتی ہے پھر عمل بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر تو محسوس ہوتا ہے نا، نظر آتا ہے۔ بھائی جس کو ظاہر کا ظاہر ہونا معلوم ہوگا تو کیوں گائے گا؟ ظاہر اس وقت تک انسان کہا سکتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے یہ باور کرایا جائے کہ ظاہر نہیں، یہ تو دوائی ہے، تو وہ کسی ضمن میں چونکہ اس کی طرف اس کا دل مائل ہو، یعنی گویا کہ نفس کی طرف سے ہو، اور وہ اس سے کہہ دے کہ ممکن ہے بات صحیح کرتے ہو، اور وہ کھا لے تو مر جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ نفس کے اندر وہ چاہتے موجود ہوتی جب فنا و بقا نہیں ہوتا، لہذا شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو فلاں چیز ہے تو اس وجہ سے متاثر ہو کر آدمی وہ کام کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیتا ہے۔ ہاں جی، اور اگر یہ چیز فنا و بقا سے ہو تو شیطان بے شک لاکھ مرتبہ ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے نظر آتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ یہاں پر اس وجہ سے فرمائے کہ جو ہے نا مطلب عمل آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک بات جو حضرت نے بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ علم، عمل اور اخلاص، علم بہت ضروری ہے، بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا، عمل بہت ضروری ہے، اخلاص عمل میں ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ہاں جی، علم علماء سے حاصل کرو گے، کتاب سے بے شک حاصل کر لو، علماء سے حاصل کرو، جس طریقے سے حاصل کرو وہ حاصل کر لو،
اس کے اوپر عمل ہمت سے کرنا پڑتا ہے، ہمت استعمال کر کے عمل کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے صوفیہ کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی صوفیہ کرام سے جب تک آپ کا رابطہ نہیں ہے تو آپ کیا ہے، آپ اپنے نفس کے ساتھ مسلسل لڑ رہے ہوں گے۔ تو لڑتے رہو، اگر لڑنا آپ کو گوارا ہے تو لڑتے رہو، اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں فیل ہو گئے، تک گئے، پھر ٹیکسی نہیں ملے گی۔ رہ جاؤ گے نا، رہ جاؤ گے۔ اس وجہ سے یہ جو ہے یہ والی بات ہے کہ یہ جو حضرت نے جو فرمایا، 3 طریقے بتائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا ایک ہے اخیار کا طریقہ، ایک ہے ابرار کا طریقہ، اور ایک ہے شتاریہ کا طریقہ۔ اخیار کا طریقہ اس کا ہے کہ جو اپنے علم نافع سے یہ جان لے کہ فلاں کام ایسا کرنے اور یہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنے ہمت سے اس کو کر لے، چاہے نفس کتنی مخالفت کر لے، اس نفس کے اوپر غالب آ جائے اور وہ کر لے، یہ اخیار کا طریقہ ہے۔ یہ عمر بھر لگے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اس لائن تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیسے؟ جس وقت ابرار کا طریقہ یہ کہ اس میں کسی شیخ کو لے لیتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو 2 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک شیخ کے ایکسپیرینس، کیونکہ اس لائن سے گزرا ہوتا ہے، اب راستے بتانا آسان ہو جاتا ہے، ہاں جی، وہ اتنا زیادہ گڑبڑ نہیں ہوتا، کہیں ٹیلی فون سائلنٹ ہے، اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے، ہاں جی، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا، مطلب ایک آسانی کے ساتھ وہ آ جاتا ہے، شیخ کو سارے راستے کا پتہ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح ہے، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ ہو گیا کہ اس کی برکت، سلسلے کی برکت، وہ جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتی، سلسلے کی برکت حاصل ہو جاتی۔ تو سلسلے کی برکت اور یہ شیخ کا ایکسپیرینس مل کے یہ 2 چیزیں ان کو مفت میں مل گئی۔ ہمت پھر بھی کرنی پڑے گی، لیکن اتنی ہمت کہ شیخ کی بات مانے، اس کو رد نہ کرے، یہ ہمت، لیکن with addition these 2 facilities، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہوں گی، لیکن بہرحال ہمت اتنی پھر بھی کرنی پڑے گی کہ اپنے شیخ کی بات تو کم از کم مانے نا۔ اور یہ شیخ کے ساتھ چونکہ محبت ہوتی ہے، لہٰذا وہ بات ماننا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، 2 باتیں اکثر ہمارے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی دونوں کے ذرا تعلق اگر ہوتا ہے تو ان کے درمیان پھر اگر لڑائی ہو تو حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے، یعنی شیخ ہوتا ہے، لہٰذا ان تک بات جائے دیا، کبھی ایک کو ڈانٹا، کبھی دوسرے کو ڈانٹا، کچھ نہ کچھ راستہ نکل آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، وہ شتاریہ والا طریقہ۔ شتاریہ طریقہ میں شیخ کے ساتھ اتنی شدید محبت اور عشق ہوتا ہے شیخ کے ساتھ، جیسے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہوتا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یا خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا۔ ہاں جی، تو جب اس قسم کی بات ہو تو ان کے کہتے ہیں ان کے سالوں کے جو ہے نا وہ منازل گھنٹوں میں طے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر ہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ جو عاشق ہے، مجھے بتاؤ اس کو کیا ہمت کرنی پڑے گی اپنے شیخ کی بات ماننے کے لیے؟ وہ تو کہے گا کس طریقے سے مجھے شیخ کچھ بتایا اور میں اس پر عمل کروں، وہ تو دوڑ لگائے گا۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے اس کا جو سپیڈ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے شتاریہ کا۔ ہاں جی، تو بس یہی والی بات ہے کہ اگر اس طرح کوئی کر لے تو علم، عمل اور اخلاص، ہاں جی، تو بہرحال یہ ہے کہ علم تو حاصل کرنا ضروری ہے، عمل کے لیے ہمت ضروری ہے، اور اخلاص صوفیاء کرام کے راستے پہ آتا ہے۔ اور جب انسان صوفیاء کے راستے پہ چلتا ہے اور تمام فنا و بقا کے رستوں سے گزر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سبحان اللہ مخلص ہو جاتا ہے، مخلص سے منتخب کیا ہوا، مخلص ہو جاتا ہے۔ وہ جو مخلص ہے ان کی بات اور ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرما دے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ فرمائے کہ درمیان میں ضمناً کہ صحابہ کرام کی مثال اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور اہل بیت کو کہا گیا کہ میرے اہل بیت جو ہے کشتی کے مانند ہے، یعنی بچت تو اہل بیت کے ساتھ ہونے سے ہوگی، لیکن رستہ ملے گا صحابہ کرام کے
تو دونوں ہو گئے نا، دونوں کی ضرورت ہو گئی. لا الہ. اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک میں اور چیز بھی گفتگو کہ اللہ تعالیٰ نے ذرا میرے ذہن ایک اور چیز کی طرف چلا گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ بھی ایک علم عظیم ہے جو اس طرف وقت مل رہا ہے الحمدللہ. حضرت ہی کی مثال سے ذہن اس طرف چلا گیا کہ آل بیت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. تو آل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے سلسلوں کے سردار ہیں. تو صوفیہ کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی بچت نہیں ہوگی، لیکن صوفیہ کے ساتھ ہو کر علماء حق سے رہنمائی لینا ضروری ہوگا. وہ ستاروں کے معنی میں صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا. یعنی صوفیہ علماء جو ہے نا وہ خلفاء راشدین سے آئے ہوئے ہیں، یعنی مطلب علمی جو ان کا مقام ہے صحابہ کرام سے آئے ہوئے ہیں. تو رستہ تو بتائیں گے علماء، لیکن ہوگے صوفیہ کے ساتھ تو پھر بچت ہوگی. صوفیہ کے ساتھ ہونے میں ہی بچت ہے، لیکن ان کے ساتھ ہو کر رہنمائی علماء سے حاصل کرنا، یہ والی بات ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دم موقع پہ مجھے فرمایا بس عالم سے فتویٰ لے لو اور اس کے اوپر عمل کرو، یہ طریقہ. تو ظاہر ہے فتویٰ لینے کا مطلب کیا ہے؟ راستہ ہے نا، ہدایت ہے. لیکن جو فتویٰ لینے کے لیے تیار ہوگا اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج کل فتویٰ کیسے لوگ لیتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے استفتاء بناتے ہیں کہ اس کے حق میں مفتی فیصلہ کر لیں. تو اگر صوفیہ کے ساتھ نہیں ہوگا پھر تو یہی کرے گا. اور جب صحیح صوفیہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صوفیہ میں بھی غلط لوگ موجود ہیں، صحیح لوگ بھی موجود ہیں، صحیح صوفیہ کے ساتھ موجود ہوگا تو پھر اس ڈر سے کہ کہیں میں حرام نہ ہو جاؤں سخت استفتاء بنائے گا اپنے حق میں. یہ گویا کہ مجھے روک تھے لیکن وہاں سے آسانی، علماء کی طرف سے آسانی ملے گی. علماء کہیں نہیں یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے ہو، اور یہ اپنے لیے مشکل راستہ بازار ڈھونڈے گا، لیکن علماء سے جب پوچھے گا تو علماء اس کو آسانی کی طرف لے جائیں گے. اس کے مقابلے میں جو لوگ غیر صوفیہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ استفتاء ایسا بناتے ہیں کہ اپنے لیے آسانی ڈھونڈیں، اور صوفی علماء کرام اس کو مشکل کی طرف لاتے ہیں. نہیں اس میں یہ شک پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ پوری ہوئی ہے نہیں، وہ ان کو اس طرف لاتا ہے. یہ مخلص اور مخلص کا فرق ہے. بس سمجھ میں آ گئی نا؟ مطلب یہ ہے کہ مخلص جب ہو جاتا ہے پھر ماشاءاللہ وہ تو مخلص ہو گیا نا. جب صوفیہ کی کشتی میں سوار ہو گیا تو، اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک نے خصوصی کام لینا تھا، یہی والا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ارادہ پلان کرنے لگا. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو آخری نصیحت کی تھی، امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو آخری نصیحت کی تھی، اس میں بھی نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خلافت اور نبوت کو ایک خاندان میں جمع نہیں کرنا تھا، لہٰذا یہ بات ہوئی. تو یہ تو نہیں ہوئی، لیکن ولایت اس خاندان میں جمع کی، ولایت کا ذریعہ اس کو بنا دیا. ولایت کا ذریعہ والے بیت ہے، اس میں کوشش کریں. ہر زمانے کے اندر جو اولیاء اللہ ہے، جیسے بجد صاحب رحمۃ اللہ آپ نے خود سنا کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کیسے تعلق ہے، کیسی بات کرتے ہیں، کیسے ان سے رابطہ رکھتے ہیں. تو یہ مطلب یہ والی بات ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.